بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ سے روانگی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر طرح طرح سے ولید کے قاصد کو ٹالتے رہے اور ولید کے پاس نہ گئے۔ دوسرے دن وہ اپنے بھائی جعفر کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ ولید کے عملہ نے انہیں بڑا تلاش کیا مگر وہ نہ مل سکے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے مکہ روانہ ہونے کے ایک دن بعد حضرت امام حسین نے اپنے عزیز و اقارب اور اہل و عیال کو جمع کیا اور مدینہ منورہ کی حرمت کی خاطر یہاں سے مکہ مکرمہ منتقل ہو جانے کا ارادہ فرما لیا۔ گھر والوں کو تیاری کا حکم دے کر آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، نوافل ادا کیے اور دست بدستہ سلام عرض کیا۔ آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ گنبد خضرا کی مکیں سے جدائی کے خیال نے آپ پر رخت طاری کر دی۔ اس شہر مبارک میں آپ نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ گزارا۔ اس شہر کی معطر اور پرنور فضاؤں میں آپ اپنے بچپن سے لے کر اب تک سانس لیتے آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ سے دوری آپ کے لیے بہت مشکل تھی۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے کہ جس وقت آپ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کا مشورہ۔ حضرت محمد بن حنفیہ کے سوا تمام خاندان نے آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ ہجرت فرمائی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے آپ سے کہا کہ بھائی، آپ تمام اہل زمین سے بڑھ کر مجھے عزیز ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ شہروں میں کسی ایسے شہر میں قیام نہ کریں، دیہات اور ریگستانوں میں قیام فرمائیں۔ لوگوں کے پاس اپنے قاصد بھیج کر انہیں اپنی بیعت کی دعوت دیں۔ اگر وہ آپ کی بیعت کر لیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ کسی اور شخص پر متفق ہو جائیں تو اس سے آپ کے اوصاف و کمالات اور فضیلت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ مجھے خوف ہے کہ آپ مخصوص شہر یا کسی مخصوص گروہ جماعت کے پاس جائیں گے تو ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوگا اور دوسرا مخالف، اور ان دونوں میں جنگ و جدل کی نوعیت پیدا ہو جائے گی۔ تو آپ سب سے پہلے آپ ان کے تیروں کا نشانہ بنیں گے۔ ایسی صورت میں آپ معزز اور شریف ترین شخص، جو کہ حسب و نسب کے اعتبار سے ساری امت سے بہتر ہے، اس کا خون سب سے ارزاں ہو جائے گا اور اس کے اہل و عیال کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بھائی، پھر میں کہاں جاؤں؟ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ آپ مکہ چلے جائیں۔ اگر وہاں آپ کو اطمینان ہو جائے تو ٹھیک، اور اگر اطمینان نہ ہو تو پھر آپ ریگستانوں کی طرف نکل جائیں۔ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے رہیں اور لوگوں کے بدلتے ہوئے حالات دیکھتے رہیں۔ آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب واقعات سامنے آتے ہیں تو رائے بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، بھائی، تم نے خیر خواہی اور شفقت فرمائی، انشاءاللہ تمہاری رائے درست اور موافق ثابت ہوگی۔ حضرت امام حسین جب اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اور وہ اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ کہا، اے میرے رب، مجھے ظالم فوج سے نجات عطا فرما۔ اور جب آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اور جب مدینے کی طرف متوجہ ہوئے کہا، اللہ ہی میرا رب مجھے سیدھی راہ پر چلائے گا۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے اور اس وقت میں حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ میں اپنے کئی حامیوں کو تیار کر چکے تھے۔ یزید نے رمضان 60 ہجری میں ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ عمر بن سعد کو مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ عمر بن سعد نے ایک اور روایت کے مطابق خود یزید نے مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے 20,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر مکہ کو روانہ کیا۔ لشکر نے مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مؤثر دفاع کیا۔ اس کارروائی کے دوران یزید کے لشکر کا سپہ سالار مارا گیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو فتح ہوئی۔ حضرت امام حسین اس معرکے میں حرمت کعبہ کے پیش نظر شریک نہ ہوئے اور الگ تھلگ رہے، کیونکہ جب آپ مکہ
پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو آپ کی تشریف آوری کی خبر ہوئی تو جوک در جوک لوگ آپ کی خدمت میں آنے لگے اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ آپ مکہ میں ایک پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم رہے، نہ ہی اس دوران آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ ہی اپنی موافقت میں کوئی لشکری طاقت فراہم کی۔